الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 49واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 18 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 9 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈاکے کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تجارت کے چند بنیادی اصولوں پر۔ ایک بڑا سادہ سا اصول ہے جو دنیا کے سب ممالک میں، سب مذاہب میں، سب صدیوں میں رائج تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ سادہ اصول تجارت کا یہ ہے کہ کوئی بھی جو رقم ہوتی ہے، جو کرنسی ہے، خواہ وہ سونا ہے، خواہ وہ چاندی ہے، خواہ وہ ایمانداری والا ضمانت نامہ ہے، تو اس رقم کو استعمال کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز کے خریدنے کے لیے جسے بندہ یا خود استعمال کرے یا اس کے متعلقہ لوگ استعمال کریں، کچھ بنا لیا جائے، کچھ کھا لیا جائے، کچھ پی لیا جائے، کچھ استعمال کر لیا جائے۔ مثلاً اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ مجھے ضرورت تھی کھانا بنانے کی، یہ حقیر بازار گیا اور دکاندار سے ٹماٹر، پیاز، سبزی، کچھ ایسی کھانے پینے کی اشیاء خریدیں، پہننے کے لیے کپڑا خریدا اور بدلے میں ان کو قیمت ادا کر دی، خواہ وہ چاندی تھی، خواہ وہ سونا تھا، خواہ وہ درہم دینار تھا، خواہ وہ ایمانداری والا کاغذی نوٹ تھا جس کی قیمت ڈی ویلیو نہ ہو۔ وہ پکا وعدہ کہ سونے کے متبادل یہ کاغذ ہے تو یہ پکا وعدہ ہے، اس میں ڈی ویلیویشن نہ ہو۔ تو سادہ تجارت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا بڑا آسان فہم، سیدھا سادہ اصول ہے۔ اچھا، اب آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ جو لوگ یہ فوریکس کی پیرٹی کو دنیا پر مسلط کیے ہوئے ہیں، ان کا دھوکہ اور ان کا دجل کیا ہے کہ جی ایک کوئی کمپنی ہے، اس نے جی فورن ایکسچینج کا بزنس کرنا ہے، جی اس نے ڈالر بھی رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، یا یورو رکھ لیے ہیں، اور کوئی پاکستانی کسی کو ضرورت تھی، وہ گیا، اس نے اب کیا کیا کہ روپے دیے، کاغذ کا ٹکڑا دیا اور بدلے میں ڈالر کاغذ کا ٹکڑا لے لیا۔ اب آپ یہ سوچیں، یہ بتائیں کیا یہ بات تجارت کے بنیادی اصول پر پورا اترتی ہے؟ مثلاً کیا اس ڈالر کو میں اپنے گھر کی دیوار بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ کیا یہ ڈالر میرے گھر کی دیوار بن سکتا ہے، چھت بن سکتا ہے؟ کیا یہ مجھے بارش سے بچائے گا؟ نہیں بچائے گا۔ یہ ڈالر میرے لیے چھت صاحبان نہیں بن سکتا۔ کیا میں اس ڈالر کو کھاؤں گا؟ میں اس ڈالر کو کھا نہیں سکتا۔ کیا میرے بچے اس ڈالر کو کھائیں گے؟ وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو پھر اس روپے کا کاغذ دے کے ڈالر کا کاغذ خریدنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس مطلب کو سمجھایا ہے بڑے اچھے طریقے سے وینزویلا کے قریب ٹرینیداد جزیرے میں رہنے والے مولانا عمران نظر حسین صاحب نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک مسلمان نے، ایک صحابی نے کھجوروں کے بدلے کھجوروں کا ایکسچینج کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ربا یعنی سود کی شکل قرار دے کر منع کیا۔ یعنی کھجور کے بدلے کھجور، کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی کیفیت تھی، ان صدیوں میں یہ بھی کیفیت تھی کہ کھجور بطور کرنسی بھی استعمال ہوتی تھی، اسی لیے کرنسی کے بدلے کرنسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور سمجھایا یہ کہ اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو جو بھی کوئی اچھی کھجور ہے اس کو یا خریدا جائے یا بیچا جائے تو اس کی الگ سے قیمت ادا کی جائے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بیچنے سے جو منافع حاصل ہوا، جو روپیہ، جو مال، جو کرنسی، جو سونے کے سکے، اشرفیاں، درہم، دینار حاصل ہوئے، اس سے جا کے پھر آپ دوسری کھجور کا سودا کریں، بیچنے کا یا خریدنے کا۔ لیکن کرنسی کے بدلے کرنسی، کھجور کے بدلے کھجور کو منع کیا گیا، ربا اور سود قرار دیا گیا۔ یہ حوالہ عمران نظر حسین صاحب نے اپنے انگریزی کے اس بیانات میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اس کی وضاحت کر دی ہوئی ہے۔ اب آپ اس کو پھر اپنے اس فاریکس کے آج کے بزنس پہ لے آئیں کہ بھئی کاغذ دیا، روپیہ دیا اور کاغذ لیا، ڈالر لیا، تو اس کرنسی کے بدلے کرنسی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربا اور سود قرار دے رہے ہیں تو آج کے مفتی حضرات کیوں سوئے پڑے ہیں؟ یہ اسلام آباد والے، یہ مکہ والے، یہ سب کیوں سوئے پڑے ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں وہ مذہبی ادارے اس وقت وہ پرومیننٹ ہیں، ترقی پہ ہیں کہ جو صرف عبادات کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چند بنیادی احکامات کی بات کر رہے ہیں، لیکن مالیاتی نظام کی بات کون کر رہا ہے؟ ساری دنیا کے اداروں پہ آپ نظر ڈال کے خود ہی دیکھ لیں کہ فاریکس کے اس دجل پر کیا مکہ کے مفتی اعظم نے آج تک کوئی فتویٰ دیا؟ دوسرے میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ اچھا، پھر آپ یہ سمجھیں کہ جب ایک اصول یہ ہے کہ رقم کو، کرنسی کو ہم کسی بھی کاموڈٹی کے خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن رقم کو رقم کی خرید و فروخت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ڈالر میرے لیے نہ کھانے پینے کے کام آ سکتا ہے، نہ میرے گھر بنانے کے کام آ سکتا ہے، نہ میں اس ڈالر کے اوپر بیٹھ کے سفر کر سکتا ہوں، اور نہ میں اس ڈالر پہ بیٹھ کے سمندری جہاز کا اور سمندر کا سفر کر سکتا ہوں، نہ ہوائی جہاز کا سفر کر سکتا ہوں۔ یہ ڈالر بذات خود میرے لیے سواری نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں نے گدھا خریدنا ہو، گھوڑا خریدنا ہو، گاڑی خریدنی ہو، تو مجھے اس چیز کے، کسی بھی کاموڈٹی کے خریدنے کے لیے جو کرنسی چاہیے وہ ایک ایمانداری والا، فکس مقرر کردہ قیمت والا، جس کی ڈی ویلیویشن نہ ہو، وہ ضمانت نامہ درکار ہے، یا وہ درہم و دینار درکار ہے۔ تو بنیادی اصول پر فاریکس کا یہ بزنس پورا ہی نہیں اترتا، ڈالر کا یہ دھوکہ، یہ دجل تجارت کے بنیادی اصول پر پورا ہی نہیں اترتا۔ اچھا، اس سے آگے آ جائیں۔ اس ڈالر کے دجل کو ساری دنیا کے ذہنوں پر مسلط کرنے والا ہے میڈیا۔ میڈیا بھی آپ دیکھیں، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، اخبار ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ٹیلی ویژن ہو، یا آج کے یہ ڈیجیٹل تماشے ہوں، موبائل ہو، ڈیجیٹل جو بھی یہ سوشل میڈیا وغیرہ چل رہا ہے، ان سب پہ آج آپ دیکھیں کہ یہ ایک آنکھ کے زمرے میں ہے۔ ایک آنکھ آج کیمرے کا نشان ہے، ایک آنکھ آج دجل کا بھی نشان ہے۔ تو اس دجل نے، اس دجالی میڈیا نے اس فاریکس کے بزنس کو لوگوں کے ذہنوں میں یوں ثبت کر دیا ہے کہ لوگ مان چکے ہیں کہ ہاں جی، آدھا گھنٹہ پہلے قیمت کچھ اور تھی اور آدھا گھنٹے بعد قیمت کچھ اور ہو گئی، 3 منٹ پہلے قیمت کچھ اور تھی، 3 منٹ بعد قیمت کچھ اور ہو گئی۔ لوگ اس بات کو ذہنی طور پہ قبول کر چکے ہیں، کیونکہ جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور میڈیا کا جادو، میڈیا کا دجل، میڈیا کا دھوکہ، میڈیا کی حرام خوری یہ ہے، بد معاشی یہ ہے کہ تجارت کا ایک اور بنیادی اصول ہے کہ جی ایک جگہ سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے اور دوسری جگہ کسی دوسرے گاہک کو بیچی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک رکشے والا اٹھا، وہ صبح صبح لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں گیا، وہاں سے اس نے کوئی چپلیں یا اینکیں خریدیں، وہ لے کر کے مثال کے طور پہ ڈیفینس چلا گیا، بحریہ ٹاؤن چلا گیا، وہاں جا کے اس نے آواز لگائی، ٹھیک ہے، اور کوئی گاہک اس سے خریدنے آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے چپل 100 کی خریدی ہے، تو اب میں 120 روپے کی یا 110 روپے کی بیچوں گا۔ تو یہ تھا ایک جگہ سے سودا خریدنا اور دوسری جگہ سے اسے بیچنا، دوسرے گاہک کے ہاتھ اس کو بیچنا۔ اور نارملی ایک یہ بھی دیکھیں کہ جہاں سے سودا خریدا ہو، اگر وہ رکشے والا شاہ عالم مارکیٹ کے دکاندار کو یہ کہے کہ بھئی میں نے تیرے سے ابھی یہ جوتا خریدا ہے، 100 روپے کا خریدا ہے،
اور اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، اب تم اس 100 روپے اس جوتے کو واپس رکھو اور میرا 100 روپیہ مجھے واپس کر دو۔ تو ایمانداری کا، اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھا دکاندار اس رکشے والے کو، اپنے گاہک کو چیز واپس لے کے اس کی پوری قیمت ادا کر دے۔ لیکن اس دجل میں اب دیکھیں میڈیا کا جرم اور فوریکس کے بزنس کرنے والوں کا، بینکوں کا، یہ فورن کے جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں، ان کا دجل کیا ہے کہ جی ایک شخص جاتا ہے، وہ ڈالر خریدتا ہے، اس کا ریٹ کچھ اور ہے، وہ ڈالر بیچتا ہے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہے۔ کیا یہ وزن یا لین دین کا پیمانہ مختلف ہونا، ریٹ مختلف ہونا، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ دجل نہیں ہے؟ کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا یہ تجارت کے بنیادی پہلے اصول سے نچلی گراوٹ نہیں ہے؟ اچھا، اور میڈیا کا دجل اور میڈیا کی حرام خوری پہ بات ہو رہی تھی۔ ٹیلی ویژن ہو یا اخبار ہو، جن کا بزنس ہی خبریں بیچنا ہے، تو ان کے بزنس کا بنیادی ڈھانچہ، بنیادی ماڈل یہ ہے کہ وہ خود خبریں اکٹھی کریں گے، اس کو پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا سے یا ڈیجیٹل میڈیا سے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ لوگ جب ان کا چینل دیکھیں گے تو ان کو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو کمائی ہوگی، وہ ان کی خبریں بیچنے کی قیمت ان کو ملے گی۔ یہ تو تھا ایک سادہ بزنس میڈیا کا، خبر اخبار سے متعلق لوگوں کا، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہے، خواہ وہ الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا۔ دجل اور دھوکہ کیا ہے؟ اس میں حرام کیسے شامل ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جی بہت سے سرکاری ادارے یا بہت سے پرائیویٹ لوگ وہ اپنا اشتہار چھاپنا چاہتے ہیں۔ مثلاً ایک ادارہ ہے، اس کو ملازموں کی ضرورت ہے، وہ جاب کا اشتہار دینا چاہتا ہے۔ اب میڈیا کیا کہتا ہے؟ فلاں محکمہ صاحب، فلاں محکمے والوں، آپ نے چونکہ اپنا اشتہار چھاپنا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اتنی قیمت ادا کرو۔ جس نے محکمے نے اشتہار چھاپنا تھا اس سے بھی پیسے وصول کر لیے، اور پھر آگے اس اشتہار کو چھاپ کے اپنی خبریں بیچ کے اس کے بھی پیسے وصول کر لیے۔ یعنی بنیادی جو اصول ہے کہ ایک جگہ سے مال خریدا جاتا ہے اور دوسری جگہ مال بیچا جاتا ہے، تو میڈیا تو اس بنیادی اصول پر بھی پورا نہیں اترتا۔ اشتہار لینے والوں، جس نے اشتہار چھاپنا چاہا، جس نے اشتہار دیا، اس سے بھی پیسے وصول کیے، اور جن کو بیچا اس سے بھی وصول کیے۔ تو کیا دو طرفہ رقم کی وصولی حلال ہے؟ بتائیں میڈیا والے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دجل کیا ہے ان کا؟ ایک اور دجل یہ ہے، ساری دنیا کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خواہ اسلامی دنیا کے، خواہ غیر اسلامی دنیا کے، خواہ آج کے، خواہ آج سے 10 سال پہلے کے، دھوکہ اور فراڈ ان کا یہ ہے کہ خبر چھپتی ہے 2014 میں اور تصویر دی ہوتی ہے 2006 کی۔ واہ، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ وہ تصویر جب بنائی گئی کسی اور سیاق و سباق میں تھی، اس وقت اس کا مفہوم کچھ اور تھا، اور سالوں بعد تم اس تصویر کو جناب غلط پیرائی میں بیان کر کے لوگوں کی غلط ذہن سازی کر رہے ہو۔ یہ بھی دجل، یہ بھی حرام خوری، یہ بھی صادق اور امین ہونے کے درجے سے نچلی گراوٹ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کو اور سورۃ الکہف کو یہ یاجوج اور ماجوج کے زمانے کے حوالے سے اہم صورتیں قرار دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا۔ اب آپ اس کو پھر سنیں، وَأَوْفُوا، اور وفا کرو، پورا کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ واٹ ایور یو اسپیک، واٹ ایور یو گیو پرومس ٹو یور نیشنز، واٹ ایور یو گیو پرومس ٹو یور پیپل، جو بھی وعدہ تم اپنے لوگوں کو دیتے ہو، اپنی عوام کو دیتے ہو، جو انہیں زبانی وعدہ دیتے ہو یا لکھ کے وعدہ دیتے ہو، اس کی وفا کرو۔ اور وفا کرنے میں اگلا حصہ کیا ہے؟ وزنوا بالقسطاس، کہ وزن انصاف سے کرو، یہ نہ ہو کہ لینے کا ریٹ اور دینے کا ریٹ اور۔ پھر
وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھا پورا برابر 1:1، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا آج کے میڈیا والے اور آج کا یہ فاریکس کا بزنس ان بنیادی باتوں پر پورے اترتے ہیں؟ جب یہ بنیادی باتوں پر ہی پورے نہیں اترتے تو کیا سامراجی ڈاکوؤں کی حفاظت کرنے والے ان اداروں کو عوام ڈاکو نہیں کہہ سکتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔